دوستو جغرافیے کی اصطلاح میں جزیرہ اس زمینی حصے کو کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ یہ دنیا جزیروں سے بھری پڑی ہے۔ جھیلوں سے لے کر عظیم سمندروں تک جزیرے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جزیرے ایسے ہیں جو کسی ایک ملک کا حصہ ہیں یا خود ملک بنے ہوئے ہیں۔ برطانیہ سے لے کر آسٹریلیا اور سری لنکا سے لے کر آئس لینڈ تک کئی جزیروں کی مثال سامنے ہے۔ لیکن کچھ جزیرے ایسے بھی ہیں جن پر دو مختلف ممالک واقع ہیں۔ مثلا نیو گنی کو ہی لے لیتے ہیں۔ یہ بحر الکاہل میں واقع بہت بڑا جزیرہ ہے جو 7,85,000 مربع کلومیٹرز پر پھیلا ہوا ہے۔ اس جزیرے کا 59% حصہ ایک آزاد ملک ہے جسے پپوا نیو گنی کہتے ہیں، اور 41% حصہ انڈونیشیا کے پاس ہے۔ پھر بورنیو، آئرلینڈ اور اسپانولا بھی ایسے ہی بہت بڑے جزیرے ہیں جو مختلف حصوں میں تقسیم ہیں۔ لیکن آج ہم جس جزیرے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ بحیرہ روم میں ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر بہت ہی اہم جگہ پر واقع ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جو صدیوں سے دنیا بھر کی طاقتوں کے درمیان فٹ بال بنا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ آگے بھی یہ ہنگامے ختم نہیں ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں جزیرہ قبرص کی۔ دوستو آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ اس جزیرے پر صرف ایک ہی حکومت ہے جس کا نام ہے جمہوریہ قبرص۔ یہ اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی رکن بھی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ملک دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک جنوبی حصہ جس کی حکومت کو دنیا مانتی ہے، اور ایک ہے شمالی قبرص جس کو صرف ترکی تسلیم کرتا ہے۔ لیکن دنیا مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے کہ شمالی قبرص موجود ہے، اور اس پر تقریباً 50 سال سے ایک الگ حکومت قائم ہے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس انوکھے جزیرے کی تاریخ اور تقسیم کی داستان کے بارے میں بتاتے ہیں جو کافی حد تک ہماری تاریخ سے ملتی جلتی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ قبرص تصوراتی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس جزیرے پر جو طاقت بھی قبضہ کرتی ہے اسے بحیرہ روم پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم زمانے سے ہی قبرص پر ہر عالمی طاقت کی نظر رہی ہے۔ قدیم زمانے میں یہ یونانیوں کے قبضے میں رہا، پھر رومی غالب آ گئے اور اسے رومن امپائرز کا حصہ بنا دیا۔ 653 میں مسلمانوں نے اس جزیرے پر قبضہ کیا، لیکن اس پر حقیقی اور مضبوط اقتدار عثمانیوں نے قائم کیا۔ یہ سن 1571 سے 1878 تک عثمانیوں کے قبضے میں رہا۔ تب سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور ایک ایک کر کے مختلف علاقے اس کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے۔ قبرص میں بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم ہارنے کے بعد تو ترکی کا قبرص پر رہا سا دعویٰ بھی ختم ہو گیا، اور یہ جزیرہ برطانیہ کی کراؤن کالونی کا حصہ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر میں آزادی کی ایک زبردست لہر اٹھی۔ قبرص میں بھی ایسا ہی ہوا، یہاں تک کہ 1960 میں برطانیہ نے اسے آزاد کر دیا۔ اب قبرص آزاد تو تھا، لیکن ایک بڑا مسئلہ جنم لے چکا تھا جو اب تک دبا آ رہا تھا۔ اگر آپ قبرص کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پاکستان اور ہندوستان کو ذہن میں رکھیں۔ قبرص میں یونانی اکثریت میں تھے اور ترک اقلیت میں۔ یونانی چاہتے تھے کہ قبرص کا علاقہ یونان سے ہو، اور ترکوں کی خواہش تھی کہ قبرص کو تقسیم کیا جائے اور جن علاقوں میں ترکوں کی اکثریت ہے وہ ترکی میں شامل ہو جائیں۔ یہ تقریباً ویسا ہی مطالبہ تھا جیسا ہندوستان کے مسلمانوں کا تھا کہ جہاں ان کی اکثریت ہے ان علاقوں کو پاکستان بنایا جائے اور باقی کو انڈیا میں شامل کر دیا جائے۔ ترک اس منصوبے کو تقسیم کہتے تھے، بالکل ہماری تقسیم ہند کی طرح۔ خیر برطانیہ نے 1959 میں ترکی اور یونان کی مدد سے قبرص میں ایک آزاد حکومت بنائی، لیکن چند شرائطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ کہ کوئی بھی یونان یا ترکی کے ساتھ علاقے کی بات نہیں کرے گا، اور دوسری یہ کہ برطانیہ کے فوجی اڈے موجود رہیں گے۔ اس معاہدے میں ترکی، یونان اور برطانیہ ضامن بنے۔ اس کو معاہدہ زورخ کہتے ہیں۔ اب قوانین کے مطابق ملک کا صدر یونانی ہوگا اور نائب صدر ترک ہوگا۔ دونوں
دونوں کا انتخاب بھی ملک کی یونانی اور ترک آبادیاں کریں گی اور دونوں ہی کے پاس ویٹو پاور بھی ہوگی۔ پھر کابینہ اور سرکاری عہدوں میں 30% حصہ ترکوں کو دیا جائے گا۔ لیکن دنیا بھر کے قوم پرستوں کی طرح قبرص کے یونانیوں کی بھی حرکتیں نرالی تھیں۔ ان کے عجیب و غریب اقدامات کی وجہ سے حالات بگڑتے چلے گئے۔ کشیدگی فسادات میں بدلی، سینکڑوں ترکوں کی جانیں گئیں اور ان کی جوابی اور دفاعی کارروائیوں میں بھی یونانی مارے گئے، یہاں تک کہ 1963 میں ترکوں کو حاصل آئینی حقوق بھی چھین لیے گئے۔ مکمل طور پر غیر آئینی طریقے سے 1974 میں یونان کی فوجی حکومت کی پشت پناہی کے ساتھ قبرص کے نیشنل گارڈز نے بغاوت کر دی اور قبرص کی حکومت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ یہاں ترکی نے اقوام متحدہ سے لے کر نیٹو اور برطانیہ تک سب کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ قبرص کے معاملے کو دیکھیں، لیکن جب کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی تو ترکی نے 20 جولائی 1974 کو قبرص میں اپنی فوج اتار دی اور ترک فوج میدان میں قدم رکھتے ہی آگے بڑھتی چلی گئی، اور جب تک سیز فائر ہوا تب تک ترک اچھا خاصا علاقہ حاصل کر چکے تھے۔ تقریباً 3355 مربع کلومیٹرز کا علاقہ اور متحدہ قبرص کا دارالحکومت نکوشیا بھی ترکوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبرص عملاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اسے جدا کرنے کے لیے گرین لائن بنائی گئی۔ ترکی نے لمبے عرصے تک قبرص کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، لیکن یونان اور عالمی طاقتوں نے ہمیشہ ترکی سے غیر حقیقت پسندانہ مطالبات کیے، یہاں تک کہ 15 نومبر 1983 کو شمالی قبرص نے آزادی کا اعلان کر دیا اور نام رکھا ترک جمہوریہ شمالی قبرص۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے اسے ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم بھی کر لیا، لیکن اقوام متحدہ اور امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے انہیں بھی یہ قدم واپس لینا پڑا۔ یوں تقریباً 40 سال بعد بھی شمالی قبرص کو صرف ایک ہی ملک تسلیم کرتا ہے، جس کا نام ہے ترکی۔ آزادی تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے شمالی قبرص ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے۔ جو صلاحیتیں ہیں، جو وسائل موجود ہیں، ان کے مطابق آگے نہیں بڑھ پا رہا، کیونکہ اسے عالمی تجارت کے لیے اپنی بندرگاہیں تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے باوجود آج شمالی قبرص کی کل مقامی پیداوار یعنی GDP 4.23 ارب ڈالر ہے اور فی کس آمدنی تقریباً $15,000 ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً 3 گنا زیادہ۔ ویسے دنیا کے دستور بھی نرالے ہیں۔ شمالی قبرص پر پابندیاں ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیشہ آئین اور قانون کا ساتھ دیا، لیکن ہر قانون توڑنے کے باوجود جنوبی قبرص پر عنایات ہیں۔ 2004 میں اقوام متحدہ نے قبرص میں ایک ریفرینڈم کروایا تاکہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر لیا جائے۔ شمالی قبرص نے حمایت کی اور یونانیوں نے ہمیشہ کی طرح مخالفت کی۔ وہ تو اقوام متحدہ کی بھی نہیں سنتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا؟ کوئی مسلم ممالک ہوتا تو اس پر سخت پابندیاں لگا دی جاتی، لیکن یہ اپنے لاڈلے ہیں۔ اسی سال یعنی 2004 میں قبرص کو یورپی یونین کا رکن بھی بنا دیا۔ ویسے یہی یورپی یونین ہے جس کے پاس ترکی کے یورپی یونین میں شامل ہونے کی درخواست 1983 سے کباڑ خانے میں پڑی ہوئی ہے۔ خیر کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے کہ قبرص کا جزیرہ آج بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آپ اسے یونانی اور ترک تقسیم کہیں، مسیح اور مسلم تقسیم کہیں یا کچھ اور، لیکن یہ موجود ہے اور اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نالج ود کاشف علی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔